الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، دانشوران ملت، علماء اسلام، میرے بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں اور طالب علموں، عصری تعلیم اور ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع پر آج کا یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے. عنوان اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتا ہے اور بنگلور کی سرزمین بھی اپنی خصوصیات رکھتی ہے. ہندوستان کا یہ شہر صنعتی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے جہاں امتیاز رکھتا ہے، وہیں تعلیمی اعتبار سے بھی اس کو ایک امتیاز حاصل ہے. اور بالخصوص عصری تعلیم میں یہ ایک نامی گرامی شہر ہے. ہندوستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نارتھ کے مقابلے میں ساؤتھ صنعتی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے ترقی یافتہ ہے. اگرچہ تعلیمی اعتبار سے صحیح بات یہ ہے کہ نارتھ کا جو حصہ اس ملک میں ہے وہ کسی اور خطے کا نہیں. جو تحریکات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بیک گراؤنڈ میں اور دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ بڑی زبردست تعلیمی اور اصلاحی تحریکات تھیں جنہوں نے اس ملک کا نقشہ تبدیل کیا اور اس کو ایک نئے دور میں داخل کیا. مجھے ان اصطلاحات میں گفتگو نہیں کرنا ہے جن اصطلاحات میں عام طور پر عصری تعلیم کے بارے میں گفتگو ہوتی، اس لیے کہ جو اصطلاحات آج ہمارے درمیان استعمال ہو رہی ہیں اور تعلیم کے جس طرح سے حصے کر دیے گئے ہیں، یہ حقیقت کے خلاف ہے. عصری تعلیم اور اس کے مقابل کی تعلیم کو کیا نام دیا جائے گا؟ کوئی دینی تعلیم کہتا ہے، کوئی شرعی تعلیم کہتا ہے، کوئی کلاسیکل تعلیم کہتا ہے، روایتی تعلیم کہتا ہے، مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. اور عصری اور غیر عصری کی، جدید اور قدیم کی، نئی اور پرانی کی جو تقسیمیں بیان کی جاتی ہیں وہ حقائق اور واقعات کے خلاف ہے. یہ ایک خاص پروپیگنڈے کا پروڈکشن ہے اور یہ پروپیگنڈا فی الحقیقت کالونائزیشن کے دور کا پروپیگنڈا ہے. اس ملک میں جب انگریز آئے تو اپنی تہذیب کے ساتھ آئے، اپنے کلچر کے ساتھ آئے، ظاہر ہے کہ گن کے ساتھ آئے، توپ کے ساتھ آئے اور ہتھیاروں کے ساتھ آئے، قبضے کی پالیسی کے ساتھ آئے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ
ایجوکیشن کے ساتھ آئے، کلچر کے ساتھ آئے، سویلائزیشن کے ساتھ آئے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یورپین ہے، برٹش، اور ہمارا جو بیک گراؤنڈ چلا آ رہا تھا وہ دوسرا تھا، لیکن ہم دور زوال کا شکار تھے اور وہ دور عروج کی طرف بڑھ چکے تھے۔ 16ویں صدی عیسوی سے جو ترقی شروع ہوئی، جو صنعتی دور شروع ہوا، جو رینائساں یورپین کنٹریز میں شروع ہوا، وہ ہمارے زوال کا دور ہے، اور ہمارا زوال 16ویں صدی سے نمایاں ہونا شروع ہوا اور 17ویں صدی میں آگے بڑھا اور 18ویں صدی میں اپنے عروج کو پہنچ گیا، اور 19ویں صدی تک تو ہم غلام ہو گئے۔ 20ویں صدی میں تحریکات اٹھی اور ان تحریکات نے سامراج کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں ملک آزاد ہوئے، لیکن ملک عسکری طور پر اور سیاسی طور پر آزاد ہوئے، ثقافتی طور پر، تہذیبی طور پر، تمدنی طور پر، تعلیمی طور پر آزاد نہیں ہو سکے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ابھی تک بھی کلچرلی آزاد نہیں ہو سکے، ذہن ابھی بھی غلام ہے، اور مسئلہ زبان کا نہیں، زبانیں سب کی سب معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، انگریزی زبان بے گناہ، ہندی، سنسکرت، دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں یہ خدا تعالی کی تجلیات ہیں، اس کی قدرت کی تجلیات ہیں۔ ہر زبان اللہ کی ایک نشانی ہے اور اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے، لہذا ہر زبان کا اعتراف ہونا چاہیے، اور اس زبان کو اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے کسی گلشن میں سجا ہوا گلدستہ ہو، جیسے گلشن میں طرح طرح کے پودے اور ان کے طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، اور جیسے انسانی آبادیوں میں طرح طرح کی رنگتیں ہیں اور طرح طرح کی خصوصیات ہیں، ویسے ہی زبانیں۔ تو زبانوں کے ساتھ کسی تعصب کا معاملہ نہیں، اور کسی زبان کو سکھانے یا کسی زبان کو نہ سکھانے کی بات کرنا فی الحقیقت یہ حقائق کے خلاف بات ہوگی، حقائق کے اعتراف پر مبنی نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے رنگوں کا اختلاف اور تمہاری زبانوں کا اختلاف اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جو اہمیت اردو کو دیتے ہیں وہی انگریزی کو دیتے ہیں، اور صرف انگریزی کو نہیں، ہندی کو اور سنسکرت کو اور ہیبریو کو اور سیرین کو رشین کو اور جاپانیز کو اور چائنیز کو، دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں ساری زبانوں کی اہمیت ہے، اور زبانوں کی حیثیت صرف ایک ظرف کی، ایک برتن کی ہے، جیسے بوتل ہے اور اس میں پانی ہے، اس میں دودھ بھی رکھ سکتے ہیں، جوس بھی رکھ سکتے ہیں، ویسے ہی زبان ایک برتن ہے، ایک کیس ہے، ایک ظرف ہے، اس میں آپ کیا رکھتے ہیں یہ آپ کا موضوع ہے۔ زبان کا استعمال آپ کسی اچھے کام کے لیے کرتے ہیں یا برے کام کے لیے کرتے ہیں، زبان کے ذریعے سے آپ اچھی ذہن سازی کر رہے ہیں یا بری ذہن سازی کر رہے ہیں، زبان میں آپ ناول تیار کر رہے ہیں یا اچھے قصے لکھ رہے ہیں، زبان کے ذریعے سے آپ بچوں کے اخلاق بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں، یہ آپ کا فعل ہے، لیکن فی نفس ہی زبان بے گناہ ہے، زبان معصوم ہے، زبان ایک صاف ستھرا برتن ہے، جیسے دماغ کی سی ڈی ہے یا دماغ کی پلیٹ ہے، دماغ کا اسکرین ہے، اس پر آپ کیا لکھیں یہ آپ کا ایکٹ ہے، یہ آپ کا عمل ہے۔ دماغ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی دیا ہے صاف ستھرا دیا ہے، شفاف دیا ہے، بے گناہ دیا ہے، کوئی بچہ گناہ لے کے نہیں آتا ہے، کوئی بچہ بھی اپنے دماغ کی تختی پر حروف لکھ کر نہیں آتا ہے، حروف بعد میں لکھے جاتے ہیں، جو تحریر ہوتی ہے وہ بعد میں تیار ہوتی ہے، آپ دماغ میں کیا فیڈ کر رہے ہیں، کیا ٹیپ کر رہے ہیں،
یہ آپ کا کام ہے، باپ کا کام ہے، ماں کا کام ہے، اسکول کا کام ہے، ٹیچر کا کام ہے، سماج کا کام ہے. جیسا سماج ہوگا، جیسا اسکول ہوگا، جیسا گھر ہوگا، بچہ ویسے ہی تیار ہوگا. یہ بالکل ایک حقیقت ہے، ہمیں نظر آتی ہے. اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ بس ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تو اللہ کے سامنے سر جھکائے گا، اور یہ بات اگر سمجھا دی گئی کہ رام کی مورتی کے سامنے سر جھکانا چاہیے تو وہ ایسا کرے گا، اور یہ سمجھا دیا گیا کہ قبر کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے تو وہ ایسا کرے گا، اور یہ سمجھا دیا گیا کہ عیسیٰ مسیح کے فوٹو کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جانا چاہیے تو وہ ایسا کرے گا. وہ بیچارہ تو معصوم تھا، اس کو جو پڑھا دیا گیا، دماغ میں جو فیڈ کر دیا گیا، اس کے مطابق اس کا ایکشن ہونے لگا. تو جو کچھ فیڈ کیا گیا ہے وہی پلے کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے عربی زبان فیڈ کی اور جب پلے کا بٹن دبایا تو فرینچ بولی جانے لگی اور جرمن زبان آپ سننے لگے. یہ تو نہیں ہوگا. اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ. جو بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل صاف ستھری فطرت لے کر آتا ہے، اس کی نیچر بے گناہ ہوتی. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ اَوْ يُنَصِّرَانِ اَوْ يُمَجِّسَانِ. پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، پارسی بنا دیتے ہیں. کسی مذہب کی تلقین یا کسی تہذیب کی تلقین یا عقائد کی تلقین سب سے پہلے تو ماں کی گود میں ہوتی ہے، پھر باپ اس میں اپنا ایکشن ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد جتنا جو قریب ہوتا ہے اتنا اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر بہت بڑا اثر اسکول ڈالتا ہے، ٹیچر اپنے اثر کو منتقل کرتا ہے. تو ہمیں یہ بات بہرحال معلوم رہنی چاہیے، اور یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اثرات کس کے زیادہ پڑتے ہیں. لہذا اب ہمیں جو فکر کرنی چاہیے وہ یہ کہ جن کے زیادہ اثر پڑتے ہیں ہم ان پر توجہ دیں کہ اچھا اثر ان کا مرتب ہو، ان کا خراب اثر نہ پڑے. باپ اچھا ہو اچھا اثر پڑے گا، ماں اچھی ہوگی اچھا اثر پڑے گا، ٹیچر اچھا ہوگا اچھا اثر پڑے گا، انوائرمنٹ اچھا ہوگا، پلیوٹڈ نہیں ہوگا، اچھی فضا ملے گی، اچھی سانسیں ملیں گی، اچھا آکسیجن ملے گا. غرض کے ہمیں اس بات کی پھر فکر کرنی چاہیے کہ ہم اچھا ماحول تیار کریں. اب اچھا ماحول کیسے ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں اختلاف ہو. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اچھا ماحول اس طرح ہوتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ اچھا ماحول اس طرح ہوتا ہے. اچھائی کے بارے میں ممکن ہے کہ نقطۂ نظر الگ الگ ہو، لیکن بہرحال اچھائی کے صحیح نقطۂ نظر کو تلاش کرنے کی بھی ذمہ داری ہم پر ہے. جس طرح ہم کھانے پینے کی چیزوں کو مارکیٹ میں تلاش کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بالکل صاف ستھری بے میل بغیر کسی ملاوٹ کے اچھی چیز مل جائے، اور ہر کہو ماں سے اور ہر دکان والے سے کیسی ہی خراب چیز ہو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کپڑا پسند کرتے ہیں، جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کا انتخاب کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، اور سلیکشن میں اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد کسی اچھی چیز کو اپناتے ہیں. یہ بات تعلیم میں بھی ہمیں کرنی چاہیے، یہ بات تہذیب میں بھی کرنی چاہیے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ لوگ نہیں کرتے، لوگ کرتے ہیں، لیکن اچھائی کا فیصلہ کرنے میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اچھائی کے معیار الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو قبل اس کے کہ اس موضوع پر کچھ بات ہو، میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ عصری تعلیم کا لفظ جب ہم بولتے ہیں جس کے معنی ہوئے زمانے کی تعلیم. عصر کے معنی عربی میں زمانے کے ہوتے ہیں، اور عصری کے معنی زمانے کے مطابق ہر دور کی جو ضرورت ہو اس کے مطابق جو عمل ہوگا اس کو عصری کہا جائے گا. تو آج کے دور کے مطابق جو تعلیم ہوگی اس کو عصری تعلیم کہیں گے. لیکن آج کے دور کے مطابق کیا چیز ہے اس کو سمجھنے میں ایک تو وہ عمل ہے جو کسی بھی مزدور کے ذریعے طے ہو سکتا ہے. ہر مزدور جانتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، ہر کاریگر جانتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے،
ہر انسان کو معلوم ہے کہ میری ضرورت کیا ہے. مجھے پیاس لگ رہی ہے، میری ضرورت پانی ہے. مجھے بھوک لگ رہی ہے، میری ضرورت کھانا ہے. میرے بدن پہ کپڑا نہیں، میری ضرورت کپڑا ہے. مجھے رہائش کی جگہ نہیں ملی ہوئی، میری ضرورت مکان ہے. میرے پاس کمانے کا کوئی انتظام نہیں، رہائش کی ضرورت ہے یا اناج ہے یا ملازمت ہے. یہ وہ ضرورت ہے جس کا احساس سب کو ہے. اور جب آج ضرورت کی بات کی جاتی ہے تو برا نہ مانیے گا، اتنا ہی احساس لوگوں کو ہوتا ہے. لوگ عصری کا لفظ بولتے ہیں اور بہت نیچے اتر آتے ہیں. یعنی ان کی ضرورت، اور ضرورت کے پیچھے معلوم کیجئے کہ ضرورت سے مراد کیا ہے. تو ضرورت کی جب تحقیق کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ میری زندگی ٹھیک ٹھاک گزر جائے، کھاتے پیتے گزر جائے، بس میری یہ ضرورت ہے. میں ڈاکٹر اس لیے نہیں بن رہا ہوں کہ بیمار ہو رہے ہیں زیادہ لوگ اور مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی بیماریاں دور کرنی ہے، اور گاؤں دیہات میں جہاں بیماریاں زیادہ پھیل رہی ہیں وہاں مجھے اپنی خدمات پیش کرنی ہے، مجھے بیماروں کے لیے فنا ہو جانا ہے. میں اس لیے میڈیکل سائنس نہیں پڑھ رہا ہوں. میں نے فیس دی ہے، داخلہ لیا ہے کہ ڈاکٹر بنوں اور ڈاکٹری کے ذریعے سے میں کماؤں. اصل موضوع یہ ہے، مریض کی خدمت یہ تو مجبوری ہے ہماری کہ ہم اس راستے ہی سے پیسہ کمائیں گے. اس لیے ہم مریض کو پوچھیں گے، اس کی تشخیص کریں گے، اس کے لیے دوا تجویز کریں گے. ایک وکیل کیوں وکیل بن رہا ہے؟ اس لیے کہ بڑے مقدمات ہائی کورٹ میں، سول کورٹ میں، سپریم کورٹ میں ہیں، لوگ پریشان پھر رہے ہیں، سالوں سے مقدمات حل نہیں ہو رہے ہیں، تو میں خدمت کروں گا اور مقدمے کو جلد حل کرواؤں گا اور سچائی کی بنیاد پر کرواؤں گا. میں اسی لیے وکیل بن رہا ہوں. شاید ایسے بھی دنیا میں کچھ ہوں شاذ و نادر وکیل صاحبان. وکیل اس لیے وکیل بن رہا ہے کہ مجھے پیٹ پالنا ہے. اس کا اصل موضوع یہ ہے. باقی ظاہر ہے کہ پیٹ پالنے کا ذریعہ اس کے پاس اب یہی ہے تو وہ کیس لوگوں سے لے رہا ہے. جھوٹا کیس ہو یا سچا کیس، صحیح بنیادوں پر ہو یا غلط بنیادوں پر، مسئلہ اس کے نزدیک اصلاً یہ نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اچھا وکیل ہے، ذہن بن چکا ہے، اللہ کا خوف ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا اس پر اثر ہے، امانت داری اور سچائی اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، تو پھر وہ اس بات کی فکر کرے گا کہ وہی کیس لوں گا جو سچا ہو، تاکہ میں گفتگو کروں سچائی کی بنیاد پر اور صاحب حق کو حق دلاؤں. 100 میں شاید ایک ایسے ہو. اسی طرح انجینئر کیوں انجینئر بن رہا ہے؟ چاہے وہ سول انجینئر ہو یا میکینک انجینئر ہو، کیوں بن رہا ہے؟ پیٹ پالنے کے لیے بن رہا ہے. اس نے یہ راستہ اختیار کیا. یہ تو الگ الگ اختیارات اور انتخابات ہیں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس لیے میں نقشے بناؤں اور بہترین طریقے پر پلاننگ کروں کہ اچھی کالونیاں بسا دوں، غریبوں کے گھر بنا دوں اور جو فٹ پاتھ پہ پڑے ہیں ان کے لیے انتظام کر دوں. میں اسی لیے انجینئر بناؤں. شاذ و نادر دنیا میں شاید ایسا بھی انجینئر ہو. جو لوگ انجینئر بن رہے ہیں اس لیے کہ مجھے اس راستے سے کمانا ہے. اب کوئی کیوں انجینئر بنا، کوئی ڈاکٹر کیوں بنا، کوئی سائنٹسٹ کیوں بنا، کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اس کے والد صاحب تھے یا اس کی پسند تھی یا ماحول کا پریشر تھا یا اچانک ایسا ہو گیا، کسی وجہ سے داخلہ انجینئرنگ کالج میں ہو گیا اس لیے انجینئر بن گئے. یہ تو سوانح حیات میں اگر تفصیلات لکھی جائیں تو ان کے ذریعے سے بہت سی معلومات حاصل ہوں گی، اور ہر شخص سے انٹرویو لیا جائے کہ آپ نے کیوں چوائس اپنی یہ اختیار کی تو شاید بہت سی باتیں سامنے آئیں گی. اسی طرح جو آفیسر بنا، ملازم بنا، کلرک بنا، اور اسی طرح آپ ان لوگوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ جو سیاست میں داخل ہوئے اور الیکشن لڑتے رہے اور ایم ایل اے بنے یا ایم پی بنے یا نہیں بن سکے یا سماجی کارکن بنے. ان میں کتنے لوگ ہیں کہ جو واقعی صرف ملی جذبہ، قومی جذبہ رکھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کی اپنی ذاتی ضروریات اور اپنے ذاتی مفادات ہیں جن کی بنیاد پر وہ عمل کر رہے ہیں. اس اعتبار سے عصری کا جو لفظ ہے جس کو بڑا
مقام حاصل ہو گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ عصری تعلیم کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ تعلیم. یہ ایک بھول ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے، مغالطہ انگیزی ہے. عصری تعلیم مزدوری کی تعلیم کو کہتے ہیں. عصری تعلیم مفادات پر مبنی تعلیم ہوتی ہے. عصری تعلیم ذاتی اغراض پوری کرنے والی تعلیم ہوتی. عصری تعلیم زمینی تعلیم ہوتی. عصری تعلیم کھانے پینے کمانے سے متعلق تعلیم ہوتی. عصری تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ضروریات دیہات کی، گاؤں کی، شہر کی اور مختلف قسم کے اداروں کی ہیں وہ پوری ہو جائیں. ہم فرد ہیں تو ہم بحیثیت فرد کے، ہم ایک کنبہ ہیں تو بحیثیت کنبے کے، ہم ایک سوسائٹی ہے، ایک کمپنی ہے تو بحیثیت کمپنی اور سوسائٹی کے ہماری ضروریات پوری ہوں. یہ موضوع ہے عصری تعلیم کا، اور یہ موضوع ہمیشہ رہا. ہر دور کی عصری تعلیم ہوتی رہی ہے، اور آج کے دور کی عصری تعلیم ہے. جس وقت الیکٹرانکس کا وجود نہیں تھا، الیکٹریسٹی کا وجود نہیں تھا، جس دور میں یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس وقت کی جو عصری ضرورتیں تھیں وہ دوسری تھیں. اس وقت مثلا جہاں تک کمیونیکیشن کا تعلق ہے، اس سلسلے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں سواریوں کا انتظام کرنا ہے. کوئی گھوڑا پال رہا ہے تو کوئی اونٹ اپنے یہاں رکھے ہوئے ہے، کوئی خچر ہی کی سواری اختیار کرتا ہے، کوئی گدھے پر بیٹھ رہا ہے، کوئی شاہ صاحب پالکی پر سوار کرائے جا رہے ہیں، 4 مزدور ڈھوتے ہوئے ان کو چلے جا رہے ہیں. اس کی فکر ہو رہی، چونکہ ظاہر ہے کہ یہی امکانات ہیں، اس کے علاوہ دوسرے امکانات نہیں ہیں. اور دھیرے دھیرے جب چیزیں وجود میں آئیں، ریل بنائی گئی تو اب ریل کے ڈرائیور کی بھی ضرورت ہے، اور کنڈکٹر کی بھی ضرورت ہے، اور پیسنجر کی بھی ضرورت ہے، اور پٹریوں کی بھی ضرورت ہے. ایک ایجاد ہوئی تو اس سے 10 ضرورتیں وجود میں آئیں. کاریں بنی، بسیں بنی، تو ان کے ساتھ ساتھ ملازمتیں جڑتی چلی گئیں، ضرورتیں جڑتی چلی گئیں. الیکٹریسٹی وجود میں آئی تو پورا ڈپارٹمنٹ وجود میں آ گیا، اور اس کے بے شمار کام نکلتے چلے آئے. غرض کہ جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ ضرورتیں بھی پیدا کرتی ہے، اور ان کی ضرورتوں کی بنیاد پر اس سے لوگوں کی روزی وابستہ ہو جاتی ہے، لوگوں کے کام وابستہ ہو جاتے ہیں، اور ان کاموں سے لوگ جو جڑے رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا پیچھے مڑ کر دیکھیے تو گویا کہ گھوڑا چلانے والا یہ کہہ رہا ہے میں گھوڑا پال رہا ہوں، میں نے اونٹ پالا ہے، میں خچر رکھتا ہوں، میں اکا رکھتا ہوں، میرے پاس تانگا ہے، میرے پاس بیل گاڑی ہے. جو اس کو حیثیت حاصل تھی 100 سال 150 سال 200 سال پہلے، وہی اس کو حیثیت حاصل ہے جو آج ریل سے، بس سے اور کاروں سے اور فلائٹ سے جڑا ہوا ہے. وہ گاڑی وان ہے، اس کا نام پائلٹ رکھ دیا گیا، کسی کا ڈرائیور رکھ دیا گیا، لیکن ویسے ہی جیسے گھوڑا بان اور اونٹ کے چلانے والا اور خچر کے چلانے والا، اس وقت وہ عصری تھے، اس وقت یہ عصری ہے. اس وقت جو چھوٹی سی دکان میں اپنا روزی کماتا تھا وہ عصری کام کر رہا تھا اور عصری معلومات حاصل کر رہا ہے. اور آج جو بڑے بڑے مال اور بڑے بڑے سپر مارکیٹ بنا رہا ہے وہ بھی عصری تعلیم سے یا کام سے جڑا ہوا، کوئی فرق نہیں. اس وقت جو حکیم صاحب کا مطلب تھا اور اس مطلب کو قائم کرنے کے لیے جو عمل ہوتا تھا اور حکیم صاحب نسخے بنانا جو سیکھتے تھے وہ عصری تھے. آج ایک بڑا میڈیکل سینٹر بنا، ایک نرسنگ ہوم بنا، ایک ہاسپٹل بنا، اس کو جتنی بھی وسعت دیتے چلے جائیے یہ بھی عصری ہے. تو ہر دور کی عصری چیزیں بدلتی رہتی ہیں. آدم علیہ السلام بھی عصری تھے اور نوح علیہ السلام بھی عصری تھے، یعنی اپنے دور کے ماڈرن سے ماڈرن انسان تھے. جو بھی اپنے دور کو جانتا ہے اور اپنے دور کو برتتا ہے اس سے بڑا کوئی ماڈرنسٹ نہیں ہوتا، یعنی وہ جدید ترین تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا ماڈرن ایج کو سمجھنے والا کوئی گزرا ہی نہیں. اپنے دور کی ہر ضرورت کو آپ نے محسوس کیا اور اس کو پورا کرنے کے انتظامات کیے اور تعلیمات عطا فرمائی. اپنے دور کی کسی ایجاد کے بارے میں آپ نے ادنا غفلت اختیار نہیں کی.
چاہے جنگ کی ضرورت ہو یا تمدن کی ضرورت ہو یا مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہو، ہر جگہ جدید ترین چیزیں اور ماڈرن سے ماڈرن چیزیں جو ممکن ہو سکتی تھیں وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی. اس لیے عصریت کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے اور ماڈرنائزیشن اور ماڈرن ایج وغیرہ کے الفاظ جو لوگ منہ ذرا چڑھا چڑھا کے بولتے ہیں وہ سب سے زیادہ احمق اور بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ احمق اور بیوقوف لوگ وہ ہیں جو ماڈرن بہت بولتے ہیں. ماڈرن کے معنی جدید کے، اور جدید سے واقف ہونا یہ ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے جس کو اس سے نمٹنا ہو، جس کو اسے برتنا ہو. اور اگر اسے نہیں برتنا ہے اور زبردستی اس کی معلومات کے چکر میں پڑ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وقت کی ذات وقت ضائع کیا جا رہا ہے. کیا ہر آفیسر ڈاکٹر ہوتا ہے؟ اور کیا ہر ڈاکٹر سائنٹسٹ ہوتا ہے؟ اور کیا ہر انجینئر بہت بڑا ایسٹرونامسٹ ہوتا ہے؟ اور کیا فلکیات کا ہر ماہر فزکس کا بھی ماہر ہوتا ہے؟ اور کیا ان معلومات کا رکھنے والا قرآن بھی جانتا ہے؟ اور کیا ہر قرآن کا جاننے والا اس مادی زندگی سے متعلق بھی معلومات رکھتا ہے؟ واقعتاً ایسا نہیں. اسپیشلائزیشن کے الگ الگ طریقے ہیں اور اپنے اپنے میدان کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور وہ بھی لاکھوں میں ایک دو ہوتے ہیں، ورنہ اکثر تو عام درجے کے لوگ ہوا کرتے ہیں. ایکسپرٹ لوگ کم ہوتے ہیں اور بہت بڑے اسپیشلسٹ گنے چنے ہوتے ہیں، انگلیوں پر گنے جاتے ہیں. دنیا میں ہمیشہ بہت کم لوگ ایسے رہے ہیں جن کے دماغ بہت اعلیٰ ہوتے ہیں اور وہ بڑے پیمانے پر کام کرتے ہیں یا ان کی اقتدا کی جاتی ہے. تو پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جدید اور قدیم، نیا اور پرانا، اور دینی اور دنیاوی، یہ جو تقسیمیں لوگوں نے کر رکھی ہیں ان تقسیموں کو کنارے ڈال دیجئے، اور یہ بھی مان کے چلیے کہ عصری تعلیم کا لفظ استعمال کر کے یا ماڈرن ایجوکیشن کا لفظ استعمال کر کے ایک دھوکہ دیا گیا ہے، ایک مغالطہ اٹھایا گیا ہے، اور تعلیم کے دو دھارے خاص طور پر کرنے کا عمل انگریزوں کے دور سے شروع ہوا ہے. 1300 سال کی جو ہماری تاریخ رہی ہے پوری دنیا میں اور بر صغیر میں، ہندوستان میں، اور ہندوستان کے ساتھ پاکستان، بنگلہ دیش سب جڑے ہوئے تھے، اس پورے خطے میں جو ہماری پوری تاریخ رہی ہے اس میں ایجوکیشن کا سسٹم ایک تھا. ایجوکیشن کا جو سسٹم تھا وہ وحدت پر اور اکائی کی حیثیت رکھتا تھا، وحدت پر مبنی تھا اور ایک اکائی کی حیثیت رکھتا تھا. یعنی مدرسہ کہلاتا تھا، کوئی اسکول نہیں تھا. تقریباً 1250 سال 1300 سال میں اسکول کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اسکول مدرسے کا ٹرانسلیشن ہے جو معنی مدرسہ کے ہیں، یعنی پڑھنے کی جگہ. تعلیم گاہ کو مدرسہ کہتے ہیں، داراسہ کے معنی پڑھا اور مدرسہ کے معنی پڑھنے کی جگہ، اور پڑھنے کی جگہ کو تعلیم گاہ کہتے ہیں، اور اسکول بھی اسی کو کہتے ہیں. تو کوئی فرق نہیں دونوں کے درمیان، صرف لفظ کا فرق ہے. ایک انگلش کا لفظ ہے، ایک عربی کا لفظ ہے. ایک لفظ فارسی کا استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ زبانوں کے فرق ہیں، موضوع کا فرق نہیں. تو 1300 سال تک لگ بھگ ایک وحدانی نظام تعلیم پوری دنیا اسلام میں نافذ العمل تھا، جس کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی کے شروع میں فرمایا تھا، جب آپ کو 610 میں نبی بنایا گیا تھا. 610 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. اور نبی بنانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کے ذریعے سے اب لوگوں کو نمازیں سکھا دی جائیں گی اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو اسپریچول لائف دے دی جائے گی اور آپ کے ذریعے سے اللہ سے صرف تعلق جوڑ دیا جائے گا. صرف یہ معنی نہیں تھے، بلکہ آپ کے ذریعے سے پوری زندگی کو جدید ترین اصول کے مطابق اللہ کے نظام کے ماتحت ڈھال دیا جائے گا.
اور جتنے بھی پرزے مشین کے ہیں وہ جوڑ دیے جائیں گے تاکہ کوئی کل پرزا غلط نہ رہنے پائے اور مشین صحیح طور پر عمل کرنے لگے۔ اس مقصد کی خاطر سب سے پہلے ایجوکیشن کی ضرورت تھی، کیونکہ انسان کا دماغ خالی ہے، بچے کو علم چاہیے، اور جیسا علم اس کو دیا جائے گا ویسا فنکشن اس کی زندگی میں وجود میں آئے گا۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت ایک انسان کی، آدم کے بیٹے کی یہ ہے کہ اس کو صحیح معلومات فراہم کی جائیں۔ علم سے ابتدا ہوتی ہے اور پھر علم کو ایکشن میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس طرح انسان علم اور عمل کو لے کر، یعنی تھیوری کو اور ایکشن کو دونوں کو جمع کرتے ہوئے ایک صحیح رخ کو اپنانا شروع کرتا ہے۔ اس لیے 610 عیسوی میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، اللہ کی طرف سے جو فرسٹ ریویلیشن عطا فرمایا گیا، جو پہلی وحی، پہلا میسج، پہلا خطاب ہوا، اس میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت کرم فرما ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار بہت کرم فرمانے والا اور نوازنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جس کو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن پاک کی 6 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے اتاری گئیں۔ اب غور فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم پڑھنے کا دیا گیا، اور جب پڑھنے کا حکم دیا گیا تو بنیادی بات یہ کہی گئی کہ پڑھنے کا جو عمل ہے، جیسے نماز کا عمل اللہ کے لیے، ویسے پڑھنے کا عمل بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی پڑھائی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان صرف دنیا کی ضرورت پوری کر لے، بلکہ پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ضرورتیں اچھے طریقے پر اللہ کی ہدایت کے ماتحت پوری کی جائے۔ کھانا سب کھاتے ہیں، لیکن کوئی بغیر ہاتھ دھوئے کھاتا ہے، اللہ کا نام لیے بغیر کھاتا ہے، اور حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کھاتا ہے۔ خبیث غذا ہو یا اچھی اور مضر ہو یا نفع بخش کھا لیتا ہے، صرف چاٹ کا عادی ہوتا ہے، جس میں مزہ آئے، جس چیز کی چاٹ پیدا ہو جائے اس کو کھا لیتا ہے، بغیر کسی تمیز کے، بغیر کسی شعور کے۔ لذت اور شہوت اس کی اصل غرض اور غایت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو اپنی لذت حاصل کرنی ہے اور اسے کسی چیز کا ہوش نہیں، وہ کھا رہا ہے۔ کھانے میں انگلیاں سن رہی ہیں، یا چمچے سے لے رہا ہے یا کانٹے سے لے رہا ہے، کسی چیز کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو اپنا پیٹ بھرنا ہے اور زبان کی لذت اور چٹخارا حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہ انسان ہے جو کھا رہا ہے۔ ایک دوسرا انسان ہے جو ہاتھ دھو رہا ہے یا چمچہ دے رہا ہے تو اسے بھی دھو رہا ہے، اطمینان کر رہا ہے کہ دھلا ہوا صاف ستھرا، اس میں جراثیم تو نہیں، گرد و غبار تو نہیں، میل و کچیل تو نہیں، گندے کپڑے سے تو چمچہ نہیں پوچھ کے رکھ دیا گیا ہے، صاف ستھرا چمچہ لے رہا ہے یا اپنے ہاتھ کو دھو رہا ہے تو اس کو اعتماد ہے کہ بھئی میں نے ہاتھ دھو لیے، صاف پانی سے، صابن سے دھو لیے، اب میرے ہاتھ بالکل صاف ستھرے ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام پر کھا رہا ہوں اور اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، اس نے دیا ہے، میں اس کھانے کا استعمال کر رہا ہوں۔ پھر سنت کے مطابق عاجزی کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اپنی انگلیوں کا استعمال نفاست کے ساتھ، لطافت کے ساتھ، نظافت کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ساری انگلیاں سن جائیں اور برا لگنے لگے، اور سلیقے سے کھانا استعمال کرتا ہے، سامنے سے ہاتھ ادھر ادھر نہیں بڑھاتا، کسی دوسرے کی چیز نہیں اٹھاتا، اپنے سامنے کی چیز اٹھاتا ہے قناعت کے ساتھ، زہد کے ساتھ، اور اس خیال کے ساتھ کہ میں دوسرے کے ساتھ ایثار کا معاملہ کروں، خود غرضی کا معاملہ نہ کروں، اور ایسا کھاؤں کہ بس 1/3 پیٹ میں کھانا ہو اور 1/3 پانی کے لیے اور 1/3
ہوا کے لیے، سانسوں کے لیے باقی رکھا جائے، تو ہلکی غذا لی جائے، زیادہ بوجھل نہ ہوا جائے، اور کھانے سے جب فارغ ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اس اللہ کی تعریف اور اسی کا میں شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے کھلایا اور جس نے مجھے پلایا اور جس نے مجھے مسلمان بنایا، اطاعت کرنے والا بنایا، بات ماننے والا بنایا۔ ہاتھ دھو لیتا ہے، ہاتھ پوچھ لیتا ہے، اور عطر ہوتا ہے تو اس کو بھی استعمال کرتا ہے۔ اب وہ صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ فارغ ہوا اور اس نے کھانا بہت ہی سلیقے کے ساتھ کھایا۔ اس میں اور اس شخص میں جس نے کسی طرح کے سلیقے کا استعمال نہیں کیا، بالکل ایک جاندار اور خواہش والے انسان کی طرح کھا لیا، فرق نہیں لگتا آپ کو؟ یہ وہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق کھا رہا ہے، اور دوسرا انسان ہے جو صرف ہوا و ہوس اور خواہش کی بنیاد پہ کھا رہا ہے۔ دونوں کے کھانے کا فرق تہذیبی اعتبار سے اتنا بڑا ہے کہ جیسے زمین و آسمان کا فرق ہو۔ اگر کسی کے اندر سینس ہے اور شعور ہے تو وہ یہ سمجھے گا، ورنہ اگر ایک جاندار ہے، بس ایک حیوان ہے، تو جیسا تیسا کھائے گا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دوڑتے بھاگتے، کھانا پھینکے گا، گرائے گا، ادھر ادھر ڈالے گا، بالکل جانوروں کی طرح کھائے گا، پیٹ بھرے گا، آگے بڑھے گا۔ آج ظاہر ہے کہ آج جس کو ماڈرنائز طریقہ سمجھا جا رہا ہے وہ بدترین جانوروں کا طریقہ ہے، جس میں نہ صفائی ہے، نہ ستھرائی ہے، جس میں فضول خرچی ہے، جس میں اللہ کی نعمت کھانے کو پھینکا جاتا ہے، جس میں چوپاؤں کی طرح کھڑے کھڑے چلتے پھرتے کھایا جاتا ہے، جس میں نہ بسم اللہ کا اہتمام، نہ ہاتھ دھونے کا اہتمام، نہ یہ دیکھنا کہ چمچہ جو ہے صحیح طور پر بیرے نے صاف کر کے دیا بھی ہے یا میلے کپڑے سے پوچھ کے ڈال دیا ہے۔ کوئی سینس نہیں ہے، بغیر سینس کے شہوت اور لذت، زبان کا چٹخارا اور کھا پی کر آگے بڑھنا، یہ ہے ماڈرنائز طریقہ کھانے کا، اور اس کو اس لیے اچھا سمجھا جا رہا ہے کہ ماڈرنائز، حالانکہ جہالت کا، جانوروں کے کا اور بیہودہ طریقہ ہے، لیکن کیونکہ ماڈرن کا لیبل لگ گیا ہے، اس لیے جو دنیا کے بیوقوف دہر لوگ ہیں انہوں نے اسی کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ یہ ایک مروبیت ہوتی ہے، آپ جس چیز سے مروب ہے کہ اگر یہ گھڑی امریکن ہے اور یہ کار جرمن ہے اور یہ جوتا فلاں کمپنی کا ہے، تو بس نام کی بنیاد پر اور مارکے کی بنیاد پر کتنے ایسے انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہیں لوگ، مروب ذہنیت کے کہ صرف مارکے کی وجہ سے اور نام کی وجہ سے، بغیر کسی تحقیق کے کہ واقعتاً یہ چیز ہے بھی ایسی کہ نہیں ہے، اسے لے لیں گے، کتنی گراں کیوں نہ ملے۔ تو ایک ایسی مینٹلٹی ہوتی ہے جو انفیریٹی کمپلیکس کے نتیجے میں پلتی ہے، بڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ ماں باپ اسی میں مبتلا، اسکول کا ٹیچر اسی میں مبتلا، سب کے سب ماڈرنائز کے نشے کو پیے ہوئے شرابی ہیں۔ سب نے یہ سمجھا کہ ہم عصریت کے علمبردار ہیں اور ہم جدید دور کے لوگ ہیں۔ اب جدید دور اگر پاگل بنائے تو ہم پاگل، اور جدید دور شرابی بنائے تو شرابی، اور جدید دور جواڑی بنائے تو ہم چواڑی، اور جدید دور کہے کہ بیل باٹم پہنو تو وہ صحیح، اور یہ کہے چست جینز پہنو تو وہ صحیح، اور یہ کہے کہ پیٹ کھولو تو وہ صحیح۔ جو بھی جدید دور کہے، کیونکہ اس میں عقل کا کوئی مسئلہ نہیں، لاجک کا کوئی مسئلہ نہیں، سلیقے اور تہذیب کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو فیشن ہے، اور فیشن کے پیر ہوتے ہیں، سر نہیں ہوتا۔ فیشن کے پاس پیر ہوتے ہیں، بھاگنے کے لیے دماغ نہیں ہوتا، سوچنے کے لیے۔ لہذا جو بھی فیشن کا شکار ہوتا ہے اس سے پوچھئے کہ کیوں، تو لاجواب ہو جائے گا۔ رسموں میں جو لوگ مبتلا ہیں، کوئی سی بھی رسم ہے، ان سے پوچھئے کہ یہ رسم آپ کیوں کرتے ہیں، تو کبھی وہ جواب معقول نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے پاس عقلیت کے کوئی معنی نہیں، ریشنلزم ہے ہی نہیں۔ وہ اسلام سے یا تہذیب سے صحیح معنی میں واقف نہیں ہے، بس اپنے باپ دادوں کو دیکھا یا پرکھوں کو دیکھا کہ اس طرح سے ہوتا چلا آ رہا ہے، تو وہ نرے مقلد اور ٹوٹل جاہل اور نقال ہے، نقلچی۔ لہذا وہ کسی چیز کی نقل کر رہے ہیں، بس نقلچی کو کہتے ہیں رسم کرنے والا۔ تو جو لوگ رسمیں اختیار کرتے ہیں وہ نقلچی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس اور کوئی دماغ نہیں ہوتا، سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں کہ فیصلہ کریں بھئی یہ صحیح بھی ہے یا غلط۔ 11ویں کی دیکھ کیوں پک رہی بھائی،
یہ رجب کے کنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ شعبان میں 15 تاریخ کا حلوہ کیوں تیار ہو رہا ہے؟ کوئی لاجک نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس ہوتا آیا ہے۔ تو جو چیز بھی ہوتی آئے، چاہے وہ جاہلوں سے منتقل ہو چاہے پڑھے لکھوں سے، تو جو اس طرح کی نقل کرنے والے لوگ ہیں وہ رسموں کے پابند ہوتے ہیں، اور جو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں وہ فیشن ایبل ہوتے ہیں۔ تو فیشن ایبل کے معنی جو فلم میں ہو جائے، جو ایکٹر استعمال کر لے، جو ایکٹریس استعمال کر لے، جس کا ایڈورٹائزمنٹ زیادہ آ جائے، جس کے لیے ہورڈنگز لگی ہوئی ہو، بس اس کو اختیار کرنا، یہ فیشن ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فیشن ایبل وہی عورت وہی مرد ہوتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہوتی، اور وہ بھاگتے ہیں، بس کسی چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں، کبھی بھی وہ اپنے دماغ کا استعمال کسی چیز کی انالیسس کے لیے اور تجزیے کے لیے اور تشخیص کے لیے نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے جو چیز بھی چل رہی ہوتی ہے اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ آج یہ تحقیق آئی ہے کہ چست جینز پہننے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر سیکس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کے میڈیکلی بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، اور یہ بات بہت زمانے کے بعد ڈاکٹرز پیش کرتے ہیں ایک تحقیق کے طور پر، جیسے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں ڈاکٹروں کی رائے آتی ہے، آج ایک رائے آئی، کل ایک رائے آئی، کسی کیپسول کے بارے میں، کسی گولی کے بارے میں، کسی انجیکشن کے بارے میں ایک نیا نظریہ پیش کر دیا گیا، اور لوگوں نے پھر اس کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اور عام طور پر فیشنز جو ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر مضر ہوتے ہیں، ان میں افادیت کے پہلو نہیں ہوتے لیکن رواج ہوتا ہے۔ اس لیے پھر میں عرض کروں گا کہ عصریت کے بت کو کنارے رکھ دیجئے اور قدیم اور جدید کے الفاظ بولنا چھوڑ دیجئے۔ ہر دور جدید تھا اپنے تقاضوں کے مطابق۔ آدم علیہ السلام سب سے زیادہ جدید تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر ان کو منتقل کیا، اور زمین کے بارے میں فرمایا قَالَ مَا لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو بھی اس گلوب کے اندر ہے، اس کے اوپر ہے، اس کی فضاؤں میں ہے، جو بھی اس کرۂ زمین سے متعلق ہے، اے انسانوں اللہ نے اس سب کو تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ سب فرمایا سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارے میں یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ یہ سب تمہارے لیے بنائے گے، لہذا زمین کی تہوں میں جو کچھ بھی ہے، لوہا ہو یا سونا یا چاندی یا پیٹرول یا دیگر دھاتیں یا سیال مادے، جو بھی ہے آپ کے لیے۔ اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ چیزیں ہم نے بنائی، اور زمین کے اوپر پودوں سے لے کر جتنی بھی گیسز ہیں اور پھر اوپر کی فضاؤں میں جو کچھ موجود ہے، فرمایا کہ تمہارے لیے بنایا۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن میں یہ بات کہی جا رہی ہے تو ان میں سے کسی چیز کو استعمال کرنا، ان کے لیے علم اختیار کرنا، ان کے نام پر کسی فیکلٹی کو بنانا اور ان کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا، یہ تو عین قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے۔ آپ اگر فزکس پڑھا رہے ہیں تو قرآن حکم دے رہا ہے کہ پڑھاؤ، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے یہ طبیعیات، یہ سارا سسٹم تمہارے لیے بنایا۔ اور اگر آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہیں تو قرآن تو خلق لکم ما فی الارض جميعا کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں ہے، اس دھرتی پر، اس دھرتی کے اندر تمہارے لیے بنایا گیا۔ لہذا آپ اگر اس کو اختیار کر رہے ہیں اور باٹنی یا زوالوجی یا ایسٹرونومی یا اس طرح کے دیگر جو موضوعات ہیں ان پر آپ محنت کر رہے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ یہ جدید تعلیم ہو رہی، آج کے دور کی باتیں بلا وجہ ٹیڑے ہو کر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ جدید ہے۔ بالکل جدید نہیں، یہ تو دنیا جب بنائی گئی تھی اسی دن سے یہ ایجوکیشن شروع ہو گئی تھی، اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ممکن ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کی تعلیم سب سے پہلے حضرت آدم کو دی گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے اسی سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں دیکھیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علمہ کے معنی سکھایا، آدم نام ہے ان کا، الاسماء کے معنی all knowledges and sciences، جتنی بھی شکلیں علم کی ہیں، جتنی معلومات مطلوب ہے اس روئے زمین پر رہنے کے لیے، بسنے کے لیے، انہیں الاسماء کہا گیا ہے۔
تو اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام علوم سکھا دیے، چیزوں کے نام۔ سب سے پہلے تو انسان کو ناؤنس معلوم ہونے چاہیے، یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو یہی پوچھتا ہے ابا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ نام جاننا چاہتا ہے، کیونکہ نام معلوم ہونے کے بعد پھر مسئلہ وربز کا آتا ہے، فعل کا آتا ہے، جوڑنے کا آتا ہے۔ پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ چیزوں کے نام کیا ہے۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے گئے، مراد یہ ہے کہ تمام علوم عطا کر دیے گئے۔ تو ان سے بڑا پھر ماڈرنسٹ کون ہوا، اور ان سے زیادہ عصری تعلیم کا ماہر کون ہوا؟ اور وہ پہلے انسان ہے، اور چونکہ وہ انسان اس دنیا میں بھیجا گیا، اس سے یہ زمین برتنی تھی، اسے کھیت سے فائدہ اٹھانا تھا، اسے درخت سے فائدہ اٹھانا تھا، اسے کھانا کھانا تھا، اسے کپڑے اپنے تیار کرنے تھے۔ اللہ میاں نے یہ نہیں کیا کہ کھل جا سم کپڑے چلے آ رہے ہیں، ایک منتر پڑھا اناج اگتا چلا آ رہا ہے، کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور معجزات ظاہر ہو رہے ہیں۔ بالکل نہیں، حضرت آدم کو جو کچھ ملا جد و جہد سے ملا، محنت سے ملا، علم سے ملا، کوئی کرامت اور معجزہ وہاں ظاہر نہیں کیا جا رہا تھا۔ اور یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو علم دیا، اور علم ہر چیز کا دیا۔ تو آپ کس چیز کا دعویٰ لے کے بیٹھے ہیں؟ کس چیز کو آپ عصری تعلیم کہہ رہے ہیں؟ عصری تعلیم تو آدم سے شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد دنیا میں بڑی بڑی چیزوں کا تذکرہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کارپینٹری کا عروج ہوا۔ انہوں نے کشتی بنائی، لکڑیاں تیار کرنا، لکڑیوں کو چیرنا، ان کے تختے بنانا، کیلے ان میں ٹھوکنا، اور ایک زبردست قسم کی کشتی۔ ظاہر ہے کہ یہ انجینئرنگ کا بھی کام ہے، یہ ایک لوہار کا بھی کام ہے، ویلڈر کا بھی کام ہے، اس میں کارپینٹر کا بھی کام ہے، کتنے کام ہیں، یعنی آج اس کے لیے کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، اور وہ سارے ڈپارٹمنٹس نوح کو دیے گئے، اور نوح نے ایک زبردست کشتی بنائی، جس کشتی پر اس وقت کی موجود آبادی کے وہ تمام لوگ جو ایمان لائے تھے اور جتنے بھی جاندار تھے ان سب کو بٹھایا گیا، کیونکہ عمومی طوفان آنے والا تھا، اور اس طوفان سے وہی لوگ بچ سکے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ تو کشتی ایک ٹیکنالوجی کے طور پر تیار کی گئی، وہ معجزے کے طور پر تیار نہیں ہوئی کہ انہوں نے بس اللہ سے کہا کہ اللہ کشتی اتار دے آسمان سے، تو آسمان سے کشتی اتار دی گئی، ایسا نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ کشتی بنا رہے تھے، اور اللہ میاں نے کیا کیا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میں تمہیں بتاؤں گا کشتی کیسے بنانی ہے، میں ٹیچر ہوں تمہارا، ویلڈنگ کا ٹیچر اور کارپینٹنگ کا ٹیچر ہوں، میں بتاؤں گا کیسے کشتی بناؤ۔ تو وہ اللہ کہتا ہے کہ میری نگرانی میں اور میرے میسج پاس کرنے کی بنیاد پر کشتی بنا رہے تھے۔ تو عصری تعلیم کا ڈپارٹمنٹ اللہ میاں نے کھولا تھا، اور اللہ نے پہلا انسان بنایا تھا۔ اس وقت ان سے پہلے کوئی استاد تو تھا نہیں ہے، کس اسکول میں جاتے وہ کہاں یہ تعلیم حاصل کرتے؟ تو ڈائریکٹ اللہ انہیں سکھا رہا تھا، اور وہ اللہ میاں سے معلومات لے لے کر، کیونکہ فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو بھی چیز نہیں جانتا تھا اللہ نے سکھائی۔ اللہ نے بندوں کو صرف نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور حج نہیں سکھایا، اللہ میاں نے لکڑی کا کام، لوہے کا کام، سونے کا کام، پیتل کا کام، تانبے کا کام، اللہ نے زمین کی دانتوں کا کام، پتھر کاٹنے کا کام، سارے کام اللہ نے سکھائے، قرآن صاف کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھتے چلے جائیے، کہیں حضرت ادریس کی طرف اس بات کی نسبت کی گئی ہے کہ کپڑے وپڑے بننے کا جہاں تک سلسلہ ہے، دھاگے تیار کرنے کا اور پھر اس کے بعد کپڑوں کو تیار کرنے کا، انہوں نے اس صنعت کو شروع کیا۔ اور حضرت داؤد جن کو بائبل میں ڈیوڈ کہا گیا ہے، سولومن کے والد فادر ڈیوڈ، انہوں نے ان کو سب سے زیادہ جو صنعت دی گئی اس کا تعلق لوہے کے کارخانوں سے تھا۔ بڑے بڑے لوہے کے کارخانے بنائے، زمین سے لوہے کا نکالنا، کارخانوں میں اس کو پگھلانا، پھر اسے ڈھالنا اور اس سے چیزوں کو تیار کرنا، اور خاص طور پر کیونکہ باطل پرست طاقتوں سے انہیں جنگ کرنا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا کہ داؤد ہتھیار بناؤ، اور اس زمانے میں زرہیں استعمال کی جاتی تھی، تو بالخصوص
زرہیں بنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک معجزہ تھا، ہاتھ میں لوہا لیتے تھے تو لوہا ڈھلنا شروع ہوتا تھا اور دم کرتے چلے جاتے تھے تو اس سے تلوار بن گئی اور اس سے زرہ بن گئی۔ یہ بالکل خام خیالی اور ایک غلط تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جہاں تذکرہ فرمایا ہے وہاں یہ فرمایا کہ حکم دیا اللہ نے کہ بناؤ، صنعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ٹیکنالوجی اور صنعت کا استعمال کرتے ہوئے لوہے کو ڈھالا اور یہ فرمایا گیا وقدر فی السرد، اور خوب صحیح اندازوں کے ساتھ اپنی ذموں کی کڑیاں تیار کرو۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو زبردست بلڈنگ کی ترقی ہوئی ہے اور جس طرح کی بلڈنگیں انہوں نے بنائی ہیں اس میں جنوں کا بھی استعمال کیا ہے، ان کو بھی ایسے مستری اور مزدور کے استعمال کیا ہے۔ وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ ایک خرافاتی عمل یا غیبی عمل ہو رہا تھا، باقاعدہ کام ہو رہا تھا جیسے آج بلڈرز کر رہے ہیں اسی طرح کا کام لیا جا رہا تھا اور بڑے زبردست صلاحیت کے لوگ اس میں استعمال ہو رہے تھے۔ بڑے بڑے محل، شیش محل، ایسے شیش محل کہ جب یمن سے ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے طلب کیا کہ تمہیں حاضر ہونا ہے اور اس دین متین، اس دین برحق کو سمجھنا ہے اور اسے قبول کرنا ہے، تو یمن سے ملکہ بلقیس آئی اور یمن میں اس ملکہ بلقیس کے تخت سلطنت کو چشم زدن میں حضرت سلیمان نے اپنے یہاں فلسطین میں طلب کروا لیا۔ اور جب ملکہ آئی ہے تو ایک طرف تخت رکھا ہوا تھا اور شیش محل میں جب داخلے کے لیے انہوں نے فرمایا تو یہ خاتون اپنی شلوار کے پائچے اٹھانے لگی دروازے میں داخل ہونے کے لیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین میں پانی تیر رہا ہے۔ عمارت اتنی زبردست بنی ہوئی تھی کہ دیواریں تو شیشے کی جیسی چمکتی دمکتی تھی، فرش جو بنا ہوا تھا اس فرش کا یہ عالم تھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی لہریں مار رہا ہے۔ تو وہ پائچے اٹھانے لگی تو حضرت سلیمان نے کہا کہ پائچے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، شیشہ ہے۔ زمین شیشے کی ایسی بنائی گئی ہے، اتنی کاریگری کے ساتھ اور ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے دیکھنے والوں کو جیسے کہ پانی تیر رہا ہو۔ اور پھر ظاہر ہے کہ وہ داخل ہوئی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پانی کا ایک قطرہ نہیں، لیکن بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی ہو جو لہریں مار رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی زبردست تھی اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ٹیکنالوجی تھی، تو وہ کتنے اعلیٰ انجینئر تھے، نبی بھی، رسول بھی، انجینئر بھی، نقشہ بنوانے والے بھی، کام لینے والے بھی، زبردست بلڈر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام خصوصیات ان کے اندر رکھی اور بڑے بڑے تیگ اور بڑی بڑی لگن اور بڑے بڑے انتظامات ان کے محلات کے لیے کیے جا رہے تھے اور جنوں کے ذریعے بھی خدمت لی جا رہی تھی جو عام طور پر نگاہوں سے ویسے ہی نہیں دکھتے، جیسے ہوا کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، جراثیم کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور آکسیجن کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور بے شمار چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ویسے ایک مخلوق ایسی ہے جو گویا ہوا میں تحلیل ہے اس طرح کہ اسے دیکھا نہیں جا رہا لیکن اس کا استعمال ہو سکتا ہے اور وہ انسانی روپ بھی دھار لیا کرتی ہے اور دیگر روپ میں بھی آتی ہے۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات۔ فرمایا کہ بڑی بڑی تعمیرات، بڑے بڑے مجسمے، بڑے بڑے محل، بڑی بڑی دیگیں اور بڑے بڑے لگن، یہ سب ان کے لیے تعمیر ہو رہے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کے بحری بیڑے اتنے زبردست طریقے میں تیار کیے گئے تھے اور اللہ نے ہوا کو ایسا مسخر کر دیا تھا، یہ ایک یقیناً معجزانہ عمل تھا کہ جس رخ پہ انہیں جانا ہوتا تھا اس رخ پر جانے کے لیے وہ اپنے بحری بیڑے کو، جہاز کو، پانی جہاز کو جب ڈالتے تو اس رخ پر اس تیزی کے ساتھ ہوائیں چلتی کہ جو سفر 1 مہینے میں کیا جاتا تھا نارملی، وہ حضرت سلیمان کا بحری بیڑا یا بحری جہاز صرف دن کے 12 گھنٹے میں 10 گھنٹے میں طے کر لیتا تھا۔ اور میں غدوها شهر
وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس کے صبح سے لے کر شام تک کی رفتار 1 مہینے کے برابر، اور شام سے صبح تک کی رفتار 1 مہینے کے برابر۔ گویا جو فلائٹس کا طریقہ کار ہے آج، وہ ان کے دور میں بحری پیڑوں کی صورتحال تھی، اور اتنی ترقی یافتہ اس تمدن کا حال ہو گیا تھا، ویسا عروج حاصل ہوا تھا۔ قرآن پاک میں ان واقعات کا تذکرہ کہانیوں کے طور پر نہیں کیا گیا ہے کہ بس ایک طلسماتی دنیا اور ایک ہوش ربا دنیا کے واقعات سن لیں آپ، بلکہ اس ٹیکنالوجی کو پیش کیا گیا ہے کہ آپ بھی اسے اختیار کیجئے۔ اتنی پرانے زمانے کی ٹیکنالوجی ذکر کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں سلیمان کی نقل کرو، داؤد کی نقل کرو، نوح کی نقل کرو، ادریس کی نقل کرو۔ انہوں نے جو ٹیکنالوجیز اختیار کی اور جس کے ذریعے سے تمدن کو ترقی دی اور دنیا کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اللہ کے نظام کے تحت مسخر کر دیا اور اللہ کی بادشاہت کو دنیا پر قائم کر کے دکھا دیا، اور یہ دکھا دیا کہ خدا کی بندگی کیسے ہوتی ہے اور اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کتنا اہم ہے، اس کو انہوں نے دکھایا اللہ کے نبی ہوتے ہوئے۔ تو اے مسلمانوں تم بھی اسے حاصل کرو۔ اور آخری نبی سے اللہ نے فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، جو انہوں نے گائیڈ لائنز دی تھی آپ بھی انہی کو اختیار کیجئے۔ آخری نبی کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو طریقہ کار طے کیا تھا آپ بھی کیجئے، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی وہ طرح ڈالی 6 صدی عیسوی کے بعد 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں، جب یورپین دنیا ڈارک ایجز سے گزر رہی تھی، جب علم طاق نسیاں پر رکھا تھا، لائبریریاں مکفل پڑی تھیں، جب پوپ صاحب اور پیٹریارک اور بشپ اور فادرز پڑھنے پر پابندیاں لگائے ہوئے تھے، بائبل کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا، بس جس کو ایک خاص رتبہ حاصل ہے وہی پڑھتا تھا، اور وہ جو مضمون چاہے بیان کرتا تھا۔ جیسے یہاں ویدک دھرم کے ٹھیکیداروں نے ویدے پڑھنے پر پابندی لگا رکھی تھی، داراویڑین اور یہاں کی جو دلت نسلیں تھیں جو اصل ہندوستان کی آبادی تھی، ان پر پابندی تھی کہ وید کا اشلوک اگر پڑھو گے تو زبان تمہاری کاٹ دی جائے گی، اور کان میں اگر تمہارے داخل ہوگا تو سیسا پگھلا دیا جائے گا۔ یہ اسی ملک میں ہو چکا ہے اور لکھا ہے سب تاریخ میں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، فیکٹس ہیں تاریخ کے اور آج تک چلے آ رہے ہیں کتابوں میں ریکارڈ۔ لیکن پہلی مرتبہ 7ویں صدی عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، انقلاب برپا کر دیا کہ اے پوپو، اے پادریوں، اے بڑے بڑے مجاوروں، اے بڑے پنڈوں ٹھیکیداروں، تم نے تالے ڈال رکھے ہیں علم پر، میں تالے کھولنے آیا ہوں۔ تم نے علم کی کتابوں کو بند کر دیا ہے، میں کتابوں کو عام کرنے آیا ہوں۔ تم نے علم کو محدود کر دیا اشرافیہ طبقے میں، میں اس علم کو ہر انسان کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ اعلان کر دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو حاصل کرنا ہر اس شخص پر فرض ہے جو میرا امتی ہے، جو مجھے مانتا ہے اس پر فرض ہے کہ علم حاصل کرے، جہالت کے کوئی معنی نہیں۔ اسلام اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جو جاہل ہے وہ مسلمان نہیں، جو پڑھا لکھا ہے وہی مسلمان۔ اسلام علم کے بغیر نہیں، اور علم صحیح معنی میں اسلام کے بغیر نہیں۔ جو علم اسلام کے بغیر ہے وہ کفر سکھاتا ہے، اور جو اسلام علم کے بغیر ہے وہ جہل سکھاتا ہے۔ ایک نیا انقلاب پوری دنیا میں برپا کر دیا گیا، اور 7ویں صدی عیسوی میں جب ڈارک ایجز سے یورپ گزر رہا تھا، جہاں پر نہ علم تھا، نہ صنعت تھی، اور نہ صحیح معنی میں تجارت تھی، گریک فلسفی کا دور بھی گزرا ہوا دور تھا، اس کو بھی لوگ فراموش کر چکے تھے اور بائبل کو رکھے ہوئے تھے، اور اس میں سائنس کے خلاف بے شمار باتیں لوگوں نے خود اپنے قلم سے داخل کر دی تھی۔ لہذا کتاب مذہب کی وقت کی سائنس سے ٹکرا رہی تھی، جو اس دور کا علم تھا اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور یہاں محمد عربی علیہ السلام لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے پوری دنیا کو شکار کر لو، دنیا کی تمام چیزوں کا استعمال کرو، لوہے کا استعمال کرو، دھاتوں کا استعمال کرو، اور اللہ کی تمام نعمتوں کا استعمال کر کے خدا تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کرو، اور اس کی بندگی کے سسٹم کو دنیا میں اور زندگی میں نافذ کر دو۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو لیکن پروردگار کو بھول کر نہیں،
پڑھو، سائنس پڑھو، ٹیکنالوجی پڑھو، ہر معلومات، ہر طرح کی معلومات حاصل کرو، زمین کو پڑھو، پودوں کو پڑھو، جانوروں کو پڑھو، دھاتوں کو پڑھو، سیال مادوں کو پڑھو، فضا کو پڑھو، فلکیات کو پڑھو، کہکشاؤں کو، ستاروں کو پڑھو، اس وسیع اور عریض کائنات کو پڑھو، ایک ذرے سے لے کر آفتاب تک پڑھتے رہو، ایک قطرے سے لے کر سمندر تک پڑھتے رہو، ایک چیونٹی سے لے کر ویل اور شارک مچھلیوں گھینے تک پڑھو، کسی چیز کو مت چھوڑو کہ یہ سب خدا کی قدرت کی نشانی، اس کی کریشنز ہے، وہ کریٹر ہے، تم اس تک اگر پہنچنا چاہتے ہو تو ایک ذرے میں اس کی تجلی دیکھو، پھول کی ایک پنکھڑی میں اس کو پہچانو، درخت کی ایک پتی سے اس تک اتصال حاصل کرو۔ یہ تھا وہ اعلان جو پہلی مرتبہ 7ویں صدی میں ایسا زبردست طریقے میں سامنے آیا کہ دنیا ہل کے رہ گئی۔ اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمان جدھر گئے ادھر علم پھیلتا چلا گیا، مسلمان ایران گئے علم پھیلا دیا، مسلمان ترکستان گئے علم پھیلا دیا، مسلمان ایجپٹ گئے، تیونسیا گئے، لیبیا گئے، الجیریا گئے، موراکو گئے، اسپین گئے، علم پھیلاتے چلے گئے۔ کہیں پر بھی جہالت کو انہوں نے باقی رہنے نہیں دیا۔ وہ آئے تھے، اٹھے تھے اسی لیے کہ انلائٹمنٹ کا کام کرنا ہے، روشنی، تاریکیاں چاک کرو، غلط باتیں چھوڑو، خرافات چھوڑو، توہمات چھوڑو، سپرسٹیشنز کی زندگی مت گزارو، تخیلات کی دنیاؤں میں مت اڑو، زمین پر رہ کر حقیقتوں کا اپنے سامنے لاؤ اور ان حقیقتوں کا استعمال کرو۔ اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اسپین میں مسلمانوں کے ترقی یافتہ علوم کے ذریعے یورپین رینائساں وجود میں آیا، اور یہ ایک تاریخ ہے جس کو ہمارے لوگوں نے بلا دیا۔ چاہیے یہ تھا کہ ہر اسکول میں، خاص طور پر مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں میں، مسلم مینجمنٹ کے کالجوں میں خاص طور پر سب کو چاہیے تھا، لیکن خاص طور پر جو ادارے مسلمان چلا رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اپنے علوم کے بڑے بڑے ماہرین اور یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے بانیوں اور مؤسسین کی تاریخ لوگوں کو بتاتے، ہر طالب علم واقف ہوتا کہ کندی نے کیا کیا، فارابی نے کیا کیا، اور زہراوی نے کیا کیا، ابو علی سینا نے کیا کیا، اور غزالی کی تحقیقات کیا ہیں، ابن تیمیہ نے کیا کیا تحقیقات کی ہیں۔ معلوم ہوتا لوگوں کو کہ کس طرح سے ابن الحیثم نے تحقیقات کی ہیں، فلکیات کے بڑے بڑے ماہرین کون کون تھے، امریکہ کی دریافت کس نے کولمبس سے پہلے کی تھی، وہ کون مسلمان تھے جن کی تاریخ کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا، اور وہ کون تھے جو بڑے بڑے ماہرین جغرافیہ داں تھے، اور کمپس کا سسٹم کس نے شروع کیا، اور سمندروں میں کس طرح سے رہنمائی کے ضابطے طے کیے گئے، اور فضاؤں کے بارے میں سب سے پہلے تجربات کس نے کیے، وہ عباس، مملکت عباسیہ کا وہ کون سا فرد تھا جس نے جہاز کا سب سے پہلے تجربہ مملکت عباسیہ کے دور میں کیا تھا، اور خود اپنے طور پر کیا تھا، اور وہ اڑا تھا فضا میں، لیکن اس کے بعد پھر وہ بیلنس نہ قائم کرتے ہوئے گرا، اور جس سے اس کی شہادت ہو گئی۔ یہ اور بے شمار واقعات چاہیے کہ مسلمان بچوں کو معلوم ہو، انہیں معلوم ہو کہ ہم دنیا کے استاد تھے اور آج ہم دریو زگر ہو گئے، ہم نے پڑھایا تھا آج ہم طالب علم بھی نہیں ہیں، ہم نے سکھایا تھا آج ہم انگریزوں کے جال کے شکار ہو چکے ہیں، اور آج ہم اس ملک میں برادران وطن سے بھی گئے گزرے ہو گئے، دلتوں سے بھی بدتر ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اپنے علم سے واقف نہیں، اپنی تاریخ سے واقف نہیں، اپنے ماضی سے واقف نہیں، اپنی شخصیات سے واقف نہیں، ان کے بارے میں فخر نہیں، اعتماد نہیں، ایک انفیریٹی کمپلیکس پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی بھرپائی کے لیے کبھی مطالبہ ریزرویشن کا، کبھی اس کا، کبھی اس کا، یعنی حکومت سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں اٹھاؤ، ہم خود تو نہیں اٹھ سکتے، مجبور ہو گئے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، تم اٹھاؤ، لہذا اٹھائیں وہ تو ہم اٹھیں گے، وہ نہ اٹھائیں تو ہم نہیں اٹھیں گے، ان کی نیت خراب ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں اٹھائیں گے، نہیں بولتے لیکن عمل یہی کہ ہم نہیں اٹھائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہارٹ فیل ہونا ہی ہے، اٹیک نہیں رہے گا، اب ہارٹ فیل ہوگا۔
یہ صورتحال اسی لیے ہوئی ہے کہ جو ایجوکیشنل موومنٹ شروع کی گئی تھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ہم نے اسے چھوڑ دیا، یا ہم نے اس کے ایک عبادت والے اور ایک محدود عقائد والے حصے کو مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مدرسے الگ ہو گئے، اسکول الگ ہو گئے۔ 1300 سال میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا، 1300 سال میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ ازہر یونیورسٹی ہو یا بیحق کا مدرسہ ہو یا زیتونہ ہو تیونس کا، یا جتنے بھی عالم اسلامی کے ادارے تھے، وہاں جو اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے وہ مفسر بنتے تھے، محدث، مفتی، قاضی، انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، ایسٹرونومسٹ، فزیشین اور بڑے بڑے علوم کے ماہرین، سارے اسپیشلائزیشن اور سارے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس انہی مدرسوں سے فارغ ہوتے تھے۔ یہ میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ صرف ایک کتاب ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت 2 جلدوں میں مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب نے اردو میں لکھی ہے، اس کے غالباً انگریزی میں ترجمے ہوئے ہیں یہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ صرف اس کو پڑھ لیجئے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ مسلمانوں کے وحدانی نظام تعلیم سے زندگی کے تمام افراد تیار ہو رہے ہیں۔ انہی مدرسوں سے پڑھ کر جو نکل رہے تھے وہی شاہجہاں اور انگریز کی گدی پہ بیٹھنے والے اور ان کے منسٹرز اور ان کے پارلیمنٹیرینز اور ایڈمنسٹریٹر اور جتنے بھی اس وقت کے صنعت کار اور بزنس مین اور پوری زندگی کو چلانے والے اور اس ملک کو ترقی سے ہمکنار کرنے والے تھے، سب مدرسوں کے فارغین تھے۔ ان میں سے کسی نے کسی کالج یا یونیورسٹی میں آج کے الفاظ میں نہیں پڑھا، جنہوں نے بھی تعلیم حاصل کی تھی مدرسے میں، اور کیونکہ مدرسے کی تعلیم بہت ہی جامع اور مکمل ہوتی تھی اور ہر اسپیشلائزیشن کے لوگ تیار کیے جاتے تھے، تو پوری ایک زندگی سے متعلق لوگ، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ افغانستان کے بارڈر سے لے کر برما اور سری لنکا کے بارڈر تک ایک ملک تھا، ایک حکمرانی۔ اس ملک میں اکبر کا دور ہو یا اورنگزیب کا دور، اور خاص طور پر اورنگزیب کا دور، اس دور میں اس نے دکھا دیا کہ پشاور میں جلال آباد سے لے کر برما تک اور سری لنکا کے قریب تک وہ اس ملک کے آخری بارڈر تک ایک جھنڈا لہرا رہا تھا اور پورے ملک کو ایک اکائی بنا دیا گیا تھا، اور اس کو اتنا منظم کیا گیا تھا کہ بہترین سہولت تیار کی گئی تھی۔ ہر 16 کلومیٹر یا میل پر ایک مسافر خانہ تعمیر کیا گیا تھا، ہر مسافر خانے میں بہترین پلنگ لگے ہوئے تھے، ان میں شاندار قسم کے بستر لگے ہوئے تھے، ہر جگہ عمدہ گھڑے تھے جن میں عمدہ پانی کا انتظام تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیرے تھے جو مہمانوں کی خدمت کرتے تھے، اور کچھ بھی چارج نہیں لگتا تھا۔ یہ مہمان خانے سرکار کی طرف سے ہر 16 میل پر اور ہر بڑے روڈ پر، وہ روڈ جو پشاور سے لے کر بنایا گیا تھا سنار گاؤں تک، اور شیر شاہ سوری نے جس روڈ کی تعمیر کی، اس روڈ اور جتنے بھی روڈ اس نہج پر بنائے گئے، ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر ایسا نہیں تھا کہ بڑے بڑے فاصلے طے کیے جائیں اور جنگلی جنگل ہو، 2 رویا درختوں کا انتظام کیا گیا تھا، اور سایہ دار اور پھلدار درختوں کا انتظام تھا کہ سائے میں لوگ بیٹھے، اور پھل بھی انہی کے لیے تھے، وہ ملکیت کسی کے نہیں، عوام کے لیے تھے کہ وہ ان پھلوں کا استعمال کریں، کہیں جامن کا، کہیں بیری کا درخت، کہیں آم کا درخت، کہیں امرود کے درخت، 2 رویا لگائے گئے تھے، اور ہر 16 کلومیٹر پہ 16 میل پر ایک سرائے تھی، ایک مسافر خانہ جس میں تمام طرح کے انتظامات رہنے کے اور کھانے کے، اور بدون چارجز، کوئی چارج نہیں تھا۔ یہ مسلمانوں نے اس ملک میں کیا ہے، لیکن یہ تاریخ کی جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے انہیں کورس سے بھی ہٹا دیا گیا، لائبریریوں سے بھی ہٹا دیا گیا، یہ بیچارے ملاؤں کی لائبریریوں میں رہ گئی ہیں، یا کچھ لوگ جو ذرا توسع رکھتے ہیں ان کی لائبریریوں میں یہ کتابیں موجود ہیں۔ ہمارے بچوں کو یہ معلومات کیوں نہیں؟ افسوس تو اس کا ہے کہ آج ہمارے بچوں سے اگر آپ پوچھئے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں، مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں، مولانا شوکت علی کے بارے میں، سر سید کے بارے میں، اور بڑے بڑے مجاہدین، آزادی کے مجاہدین اور زعماء و لیڈروں کے بارے میں، تو بیچارے بغلیں جھانکیں گے، انہیں کچھ نہیں معلوم۔
تھوڑی سی معلومات چاچا نہرو کے بارے میں ہے، باپو گاندھی کے بارے میں ہے، لیکن باپو گاندھی مولانا ابوالکلام آزاد کے پیروں میں بیٹھتے تھے، اور باپو گاندھی کو ملک کی تحریک سے روشناس کرنے والے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا عبد الباری فرنگی محلی تھے، جن کے دربار میں مولانا محمد علی جوہر لکھنؤ فرنگی محل میں حاضر ہوتے تھے، اور وہیں سے خلافت تحریک چلی۔ اس خلافت تحریک نے باپو کو باپو بنایا اور اس ملک میں متعارف کرا کر ہندو مسلم مشترک تحریک کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی طاقت کے نتیجے میں 1947 تک پہنچتے پہنچتے ملک کو آزادی سے ہمکنار کیا گیا۔ 1920 سے پہلے اس ملک کی آزادی میں ہندو تحریک کے لوگ خال خال تھے جو انگلیوں پہ گنے جاتے۔ پوری تحریک مسلمانوں نے 1857 سے نہیں 1803 سے چلائی۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ 1857 سے بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں پہلی تحریک شروع ہوئی۔ 1803 سے تحریک شروع کی مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جب انہوں نے یہ کہا کہ انگریزوں سے مقابلہ اس وقت سب پر فرض ہو گیا ہے اور اس ملک کو آزاد کرانا ہر ایک پر لازمی ہو گیا ہے، اس وقت سے آواز لگی تھی۔ اور حضرت سید احمد شہید پہلے مجاہد آزادی ہیں جنہوں نے اس ملک میں آزادی کی تحریک چلائی۔ اس وقت اس ملک میں انہوں نے دعوت دی تھی، راجہ گوالیار مہاراجہ گوالیار کو دعوت دی تھی کہ آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو کر مشترک تحریک چلائی جائے اور اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کیا جائے، لیکن مہاراجہ ہمت نہیں کر سکے تھے اور وہ دیوانہ اور مرد فرزانہ حضرت سید احمد شہید اس تحریک کو لے کر چلا، اور پھر یہی تحریک ہے جس نے محمود الحسن کو ریشمی رومال تحریک پیدا کرنے کا موقع بخشا، یہی وہ تحریک ہے جس نے خلافت موومنٹ شروع کروائی، یہی وہ تحریک ہے جس کے نتیجے میں آگے چل کر اس ملک کی تمام آبادی کے لوگ شامل ہوئے اور اس ملک 1920 سے لے کر 1947 تک تحریک کو طاقت پہنچا کر ملک کو آزاد کرایا گیا۔ یہ تاریخ بچوں کو کیوں نہیں معلوم ہے؟ کون ہے مجرم اس کا؟ مینیجرز مجرم ہے، کمیٹیاں مجرم ہے، پرنسپل مجرم ہے، ٹیچر مجرم ہے، سلیبس مجرم ہے۔ آپ نے اپنی تاریخ کو بلا دیا، اپنے سپوتوں کو، اپنے فرزندوں کو، اپنے چہیتوں کو اپنے اسلاف سے نہیں جوڑا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کٹی پتنگ کی طرح ہو گئے، بھکمنگوں کی اولاد، غریبوں کی اولاد اور مٹنے اور ختم ہونے والوں کی اولاد، وہ اس کی اولاد جس کو آج سچر کمیٹی دلتوں سے بدتر کہہ رہی ہے، اس کی اولاد۔ تو غیرت کہاں مر گئی؟ عزت کہاں چلی گئی؟ اے اسکولوں کے چلانے والوں، اے مینیجنگ کمیٹی کے ذمہ داروں، غیرت کا ثبوت دو، اپنی تاریخ سے واقف ہو، اپنے اسکولوں میں انقلاب محمدی پیدا کرو۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم بچوں کو صرف دین پڑھا دو، دین اس کا نام ہے جو دنیا کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، دین اس بات کا نام ہے کہ انجینئرنگ مسلمان ہو جائے، میڈیکل سائنس مسلمان ہو جائے، دین اس کا نام ہے کہ اصلی تعلیم کے ادارے اسلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائے اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی حکمرانی اور اللہ کے مالک ہونے اور اللہ کے قانون ساز ہونے کا یقین ایک ایک بچے میں منتقل کر دیا جائے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو تحفہ دیا، اس دنیا کو علم دیا، اس دنیا کو انسانیت دی، اس دنیا کو تہذیب دی، اس دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھایا، اس دنیا کے لیے شفقت کا پیام لائے۔ بچوں کو سکھاؤ اور انہیں کھڑا کرو کہ وہ اس تہذیب محمدی کے علم بردار بنے، انگریزی کا استعمال کریں، ہندی کا استعمال کریں، زبانوں کو استعمال کر کے صحیح معلومات دی جائیں اور علوم کو استعمال کر کے اس پوری دنیا کو نظام الہی اور نظام محمدی سے وابستہ کر دیا جائے۔ اسی میں حل ہے، ورنہ اور کہیں سلیوشن نہیں ہے۔ گرتے گرتے 35-40% نمائندگی تھی انگریزوں تک کے دور میں، 100% تھے آپ ان سے پہلے، ان کے بعد اترتے اترتے 35% رہے، اب 1-2% بھی نہیں ہے۔ یہ کرم کیا ہے برادران وطن نے آپ کے اوپر، یہ کرم کیا ہے کہ ملازمتوں میں 1-2% بھی نہیں، اور تعلیم کا معیار بھی گرا ہوا ہے، اور تعلیم حاصل کرنے والے اپنا مستقبل ملازمتوں کے اعتبار سے مایوس دیکھتے ہیں تو شروع ہی سے بزنس کے چکر میں لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بزنس بہت اچھی چیز ہے، لیکن تعلیم کے ذریعے سے ملک کے ایڈمنسٹریشن میں جو حصہ داری ہوتی ہے، آج وہ حصہ داری اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ کچھ بدنیت ہمارے آفیسر بن کر ہم پر مسلط ہو گئے،
جس کے نتیجے میں ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے، لیکن اس کے پہلے نمبر پر سب سے بڑے مجرم خود ہم ہیں۔ ہم اگر اپنی قسمت بدلنے کو طے کر لیتے تو کوئی طاقت نہیں تھی جو روک سکتی، اور جب کوئی قوم اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے تو پھر وہ انقلاب لاتی ہے۔ جس وقت انقلاب محمدی شروع ہوا تھا، پوری دنیا ڈارک ایجز سے گزر رہی تھی، ظلم کے شکنجے میں کسی ہوئی تھی۔ پرشین امپائر یا رومن امپائر اور گریک فلسفی سے تعلق رکھنے والے سب ظلم کے شکنجے میں کسے ہوئے تھے۔ ان شکنجوں کو توڑنے والے محمد کے وفادار اور ان کے امانت دار صحابی تھے، جو جس ملک میں گئے انہوں نے ظلم کا مقابلہ کیا، جہالت کا مقابلہ کیا، سپرسٹیشنز کا مقابلہ کیا، حقائق سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور دنیا کے ہر ملک کو ایک ایسی تہذیب عطا کر دی جس سے ترقی کا وہ دور شروع ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی۔ تو کاش کے تاریخ کے یہ اسباق پڑھائے جائے، شخصیات سے واقف کرایا جائے، اپنے ماضی کو بتایا جائے، اس ملک میں مسلمانوں کی جو خدمات ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائی جائے، اور یہاں کی جو بڑی شخصیات گزری ہیں ان سے متعارف کرایا جائے۔ آزادی کی جو جدوجہد شروع ہوئی ہے اس کے کون کون لیڈر تھے اور کب سے شروع ہوئی اسے بتایا جائے، کن لوگوں کی کیا اس میں حصے داری اور کیا کردار ہے اسے بتایا جائے، اپنے بچوں کے اندر فخر کی کیفیت پیدا کی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ علم کی کشتی کو تمہیں نے آگے بڑھایا تھا اور تمہیں کو ساحل مراد تک اسے پہنچانا ہے، اور اخلاق کی تعلیم تمہارے اسلاف نے دی تھی، اور اب تم اخلاف ہو اپنے اسلاف کے، تمہیں بھی اخلاق کی تعلیم دینی ہے۔ بتایا جائے کہ ملک میں ایک عادلانہ نظام تم نے قائم کیا تھا، چھوٹ چھاٹ تم نے ختم کی، بھید بھاؤ تم نے ختم کیا، پوری انسانیت کے ساتھ حسن سلوک تم نے سکھایا، دلتوں اور برہمنوں کے درمیان کی دیواروں کو تم نے توڑا، یہ تمہارا کام تھا۔ آج بعد میں تم بھی انہی پھندوں میں پھنس گئے، تم بھی وہی تفریق کرنے لگے، تم بھی برادری واد کے شکار ہو گئے، تم نے بھی مین کائن اور ہیومینٹی کی تصورات کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اے مسلمان بچوں جاگو، اے جوانوں اٹھو، اے بوڑھو غور کرو، اے مینجمنٹ کے لوگوں زمزم سے ہاتھ دو اور زمزم سے اپنے حلق کو تر کرو اور پاکی حاصل کرو، انگریزوں کی غلامی چھوڑو اور دوسروں کی جوتے اٹھانے کی روش چھوڑ کر حضرت محمد عربی علیہ السلام کے جوتیوں کے تصدق میں اپنی آنکھوں میں مدینہ منورہ کا سرما لگاؤ اور حقائق سے واقف ہو کر پوری دنیا کے سامنے اس تہذیب کو پیش کرو جس میں نجات ہے، جس میں ترقی ہے، جس کے ذریعے انشاءاللہ ایک نئے دور کی تعمیر ہم کریں گے، اور آغاز اس کا اللہ کے فضل سے عالم عربی سے ہوا ہے، اور عالم عربی اس آغاز کے نتیجے میں جانوں کے نذرانے پیش کر رہا ہے، اور نئے نئے ظالم اور نئے نئے فرعون وقت کی نبض کو تھام کر اور وقت کے خلاف اپنی جدوجہد کے ہتھیار لے کر اہل حق کا مقابلہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب یہ سارے بت گرا دیے جائیں گے اور وقت کے فرعون اپنے قبروں میں جائیں گے، اپنی ممی کی ہوئی لاشوں کو لوگوں کے لیے عبرت کا منظر بنا دیں گے، اور حق انشاءاللہ ابھر کر سامنے آئے گا۔ یہ ملک بھی اسی کو منتظر ہے، کرپشن سے لوگ عاجز آ چکے ہیں، اور جو چیخ و پکار ایک لڑکی کے ساتھ چند نوجوانوں کے ظلم کی بنیاد پر یہاں پیدا ہوئی، وہ چیخ و پکار صحیح ہے، اس چیخ و پکار کو تم بھی لگاؤ، اور یہ طے کرو کہ یہ صدا تو محمد نے لگائی تھی، جس کے نتیجے میں عزتیں محفوظ ہوئی، آبروئیں محفوظ ہوئی، عورتیں رانی بن گئی، گھر کی ملکہ بن گئی، کسی پر غلط نگاہ ڈالنے کی ہمت باقی نہ رہی، پورے ماحول کو فرشتوں کے ماحول میں تبدیل کر دیا۔ اے چھپ چھپ کے بات کرنے والوں اور زبان کو دبا دبا کے لچکا لچکا کے بات کرنے والوں، اے پارلیمنٹ کے ممبروں، ذرا صفائی کے ساتھ اپنے زمین کی بات کرو اور صحیح تہذیب کو، صحیح قانون کو اختیار کرو اور کرپشن کو چھوڑنے کا فیصلہ کرو۔ دوبارہ یہ ملک پھر اس عہد ماضی کی طرف واپس چلا جائے گا اور اس انجام بد سے بچے گا جس برے انجام کی طرف تم سب مل کے لے جا رہے ہو۔
یہ بات سنانے کا حوصلہ پیدا کرو اور اس کو ہر جگہ کہو. اسکول پرائمری اسکول سے شروع کر کے یونیورسٹی کے کیمپس میں لے جاؤ اور پھر وہاں سے ایوانوں میں لے جاؤ, بڑے بڑے اداروں میں اس کو منتقل کرو. جب یہ بات چلائی جائے گی تو انشاءاللہ آج نہیں کل اس کے قدم مضبوط ہوں گے, اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور اس درخت کی شاخیں آسمان سے بات کریں گی. اللہ تعالیٰ وہ دن ہم کو اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے اور بنگلور کی سرزمین سے اس میسج کو پوری قوت اور طاقت سے دیجیے. آپ کے ہاں جو ابھی انتخابات بھی ہونے والے ہیں ان میں بھی یہ پیغام دیجیے کہ سیاست کا حق اسی کو ہے جو امانت دار ہو, جو چور ہو, ڈکیت ہو, کرپٹڈ ہو, اسے سیاست کے میدان کا حق نہیں ہے. مسلم کو حق نہیں ہے کہ وہ قائد بنے, وہ زعیم بنے, وہ ذمہ دار بنے. اے کرپٹڈ لوگوں راستے سے ہٹ جاؤ اور صحیح لوگوں کے لیے راستہ ہموار کرو. یہ بات کہیے گلیوں میں, کوچوں میں, چوراہوں پر کہیے اور صرف کہیے نہیں, عمل کر کے دکھا دیجئے کہ قسمت ملک کی اور صوبوں کی ہم بدلیں گے. ہم فقیر صحیح, نادار صحیح, کمزور صحیح, لیکن ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں اور اقلیت انشاءاللہ اکثریت کو ایک نئی تہذیب سے روشناس کرے گی اور جس دلدل میں اکثریت پھنس گئی ہے اس سے نکالنے کا انتظام کرے گی. اس لیے کہ اس رحمت للعالمین کے ہم امتی ہیں جو ساری جہانوں کے لیے رحمت بننے کے لیے آیا, جو مرسی آف دی ورلڈ, جو یونیورسل مرسی کی حیثیت رکھتا تھا, ہم اس کے نمائندے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک رحیمانہ اور کریمانہ ماحول قائم ہو جائے اور ملک سے ظلم ختم ہو, بے انصافی ختم ہو, چھوٹ چھاپ ختم ہو, بھید بھاؤ ختم ہو, ہر طرح کی انارکی, کرپشن اور ذاتی ختم ہو. یہ ہم چاہتے ہیں اور اسی کے لیے ہم ہر میدان میں قدم اٹھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے حوصلے قبول فرما, ہماری نیت درست فرما, ہمیں اپنے کام کے لیے قبول فرما. بس یہی باتیں آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. اسکول کے ذمہ داروں سے میں پھر عرض کروں گا پوری منت سماجت کے ساتھ کہ اپنے سلیبس میں اسلامی تاریخ کو شامل کیجئے, اپنے بڑوں سے بچوں کو واقف کرائیے, ان کی سوانح ان کو بتائیے, پروگرام کیجئے, انعامی مقابلے منعقد کرائیے. اپنی جو تاریخ اسپین کے اور بغداد کے اور دمشق کے دور کی ہے وہ بھی ان کو سنائیے. زوال کب سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا یہ بھی بتائیے, اور پھر کیسے عروج کا دور واپس آئے گا یہ بھی بتائیے. صرف ان کو وہ کتابیں پڑھا دینا جس سے وہ حساب سیکھ لیں, اور تھوڑی سی جنرل نالج سیکھ لیں, اور تھوڑی سی زبان سیکھ لیں, اس سے وہ بس مزدور بنیں گے اور کچھ نہیں. کمانے والے ایک انسان بن جائیں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں بن سکیں گے. ضرورت ہے کہ ان کو ملت کا پاسبان بنایا جائے اور اپنی اصلاح اور ملی اور قومی اصلاح کے لیے تیار کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم کے